السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سوال ایک بھائی کی جانب سے موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ ہادیہ میں خواتین کے سوالات کا جواب دیتی ہیں، لیکن میرا بھی اپنی بیوی کے متعلق ایک سوال ہے جس کا تعلق بھی الجھن سے ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں نے جہیز بھی نہیں لیا تھا۔ شادی بھی بن والد کے لڑکی سے کی تھی، لیکن میری بیوی کو اپنی امی یعنی میری ساس سے ہر لمحہ باتیں کرنے کا شوق ہے، اور ان کی امی بھی بہت زیادہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہر 2 دن بعد اہلیہ کو میکے بلا لیتی ہیں۔ ذہنی طور پر میں بے حد پریشان ہوں۔ جاب کے سلسلے میں فیملی سے باہر رہتا ہوں۔ بیوی کا بار بار میکے جانا اور میری موجودگی میں بھی ماں سے ذرا ذرا سی بات کا بتانا اور ان کی امی کی سیکھ پر فرمائشیں کرنا میرے لیے سخت ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے جو مسئلہ پیش کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کے عام مسائل میں سے ایک ہے جو کہ سمجھداری اور صبر سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوال بیوی یا شوہر کی والدہ کی جانب سے آتا تو میں انہیں یہی سمجھاتی کہ بچوں کو اپنی زندگی خود جینے کا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع دینا چاہیے اور ان کی زندگیوں میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سوال چونکہ مرد یعنی شوہر کی طرف سے آیا ہے، اس لیے میں بات ان سے ہی کروں گی اور ان کا رول واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ لڑکی جب اپنا گھر، ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر آتی ہے تو اس نئے گھر میں آپ ہی کی ہستی ہوتی ہے جس پر وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہتی ہے اور جس سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر شوہر اس ٹرسٹ پر پورا اترے تو عام طور پر لڑکیاں بھی اپنے والدین یا کسی پر بھی اپنا انحصار کم کرنے لگتی ہے۔ لیکن اگر یہ ٹرسٹ پورا نہ ہو تو وہ پھر اپنے میکے کی طرف پلٹتی ہے اور ان پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے لگتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو یہ وقت آپ کے لیے بے پناہ خوشیاں لاتا ہے، وہی بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی آپ کے کاندھوں پر آ جاتی ہیں۔ والدین اور قریبی لوگ باریکی سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں آپ بدل تو نہیں گئے ہیں اور بیوی کی طرف بہت زیادہ جھک تو نہیں گئے ہیں۔ بعض روایتی گھرانوں میں اس چکر میں بہت سی پابندیاں اور طرح طرح کی خرافات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں شوہر کو باریک رسی پر چلنا پڑتا ہے اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہر مسئلے پر کھل کر بے تکلف اور کوئی بات چھپائے بغیر بات ہو، چاہے آپ بیوی کی توقعات اور مطالبات پورے کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ دونوں صورتوں میں اس کو اعتماد میں لینے اور اپنے مسئلے میں اسے شریک کرنے کی سنجیدہ کوشش ہو۔ اس کی امید یا توقع حالات کی وجہ سے ٹوٹتی ہو تو آپ ہمدردی سے اس کی تکلیف میں شریک ہوں۔ مسائل کو حل کرنے کی مل جل کر اور باہم مشوروں سے کوشش ہو۔ ایسا ماحول ہو تو عام طور پر لڑکیوں کا اپنی ماؤں یا میکے کے لوگوں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایسا نہ ہو اور بیوی کو اپنے دکھ کے موقع پر دلاسے کے لیے آپ کا کندھا میسر نہ ہو تو وہ پھر اپنے میکے کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لازماً ایسی ہی صورت ہوگی۔ کئی دفعہ بیوی یا اس کی ماں کی نادانی سے بہت اچھے شوہر کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کے کیس کے حل میں پہلا مرحلہ یہی ہوگا کہ کچھ دیر ٹھہر کر آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ کی بیوی کیوں
آپ سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ کرتی ہیں؟ گھریلو زندگی کے چھوٹے موٹے واقعات کیوں آپ سے ڈسکس کرنے کے بجائے کسی اور سے کرتی ہیں؟ پہلے آپ خود کے رویے کو بہتر بنا کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد بھی حل نہ ہو تو اچھے ماحول میں بیوی پر واضح کر دیجیے کہ آپ کن باتوں کے سلسلے میں ساس کی مداخلت پسند نہیں کرتے. آخری مرحلے میں متانت کے ساتھ ساس پر بھی توقع واضح کی جا سکتی ہے. اللہ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے. آمین.